بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج اردو کے سبق کا عنوان ہے راشد منہاس شہید۔ راشد منہاس پاکستان ایئر فورس یعنی پاک فضائیہ کے ایک پائلٹ آفیسر تھے جنہوں نے نہایت کم عمری میں نشان حیدر کا اعزاز اپنے نام کیا۔ نشان حیدر پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے جو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کہ پاکستان کی سلامتی اور حفاظت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ آج کے سبق میں آپ جانیں گے کہ کس طرح راشد منہاس نے ملک کی سلامتی اور حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ عزیز طلبہ، سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنی کتاب اپنے ساتھ رکھ لیجئے اور ویڈیو سن کر ساتھ ساتھ بلند خوانی کرتے جائیے۔ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے لیکن میں اپنے طیارے کو اغوا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ الفاظ کنٹرول روم میں بے چینی کے ساتھ سنے گئے۔ اس نوجوان پائلٹ کے آخری الفاظ تھے جو پاک فضائیہ کے طیارے کو دشمن کی سرزمین پر لے جانے والے اپنے انسٹرکٹر سے مقابلے میں مصروف تھا۔ بالآخر 20 سالہ نوجوان پائلٹ نے اپنے الفاظ سچ کر دکھائے۔ اس نے طیارے کو دشمن کی سرزمین پر لے جا کر قیدی بننا گوارا نہ کیا اور اس کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ طیارہ پاکستان کی حدود میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ واقعہ پائلٹ آفیسر راشد منہاس کی شہادت کا ہے جو کراچی کے مضافاتی علاقے میں 20 اگست 1971 کی ایک دوپہر کو پیش آیا۔ ان دنوں سرحدوں پر حالات کشیدہ تھے۔ پاکستان کے دشمن بہت سرگرم تھے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں دشمن کو پاک فضائیہ کے عہدیداروں میں اپنے مطلب کے کچھ ایسے لوگ مل گئے جو دراصل پاکستان کے غدار تھے۔ ان غداروں میں سے ایک انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان تھا جو چند ملکی راز بھارت کے حوالے کرنے کو تیار ہو گیا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ پاک فضائیہ کا طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جائے اور راشد منہاس کو قیدی بنا لیا جائے تاکہ پوری دنیا میں پاکستان کو ایک کمزور ملک قرار دے کر بدنام کیا جائے۔ غدار مطیع الرحمان نے چالاکی کے ساتھ اپنے منصوبے پر عمل کیا۔ راشد منہاس حال ہی میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور اور کراچی میں تربیت لینے کے بعد پائلٹ آفیسر بن چکے تھے۔ اس روز راشد منہاس اپنی تیسری تنہا پرواز کے لیے رن وے پر تھے۔ ان کا ٹرینر جیٹ طیارہ T-303 اڑان کے لیے رن وے پر دوڑ رہا تھا کہ تجربہ کار مطیع الرحمان اپنے ناپاک منصوبے کے تحت وہاں آ پہنچا اور دھوکہ دے کر راشد منہاس کے ساتھ طیارے میں سوار ہو گیا۔ وہ نہ وردی میں تھا اور نہ اسے تربیتی پرواز میں جانے کی اجازت تھی۔ جب اس نے طیارے میں بیٹھتے ہی وائرلیس کے ذریعے اپنے 2 ساتھیوں کو جو کہ کراچی میں موجود تھے پیغام دیا کہ وہ بھارتی شہر جودھ پور جانا چاہ رہا ہے تو راشد منہاس کو اس کے عزائم کا علم ہوا۔ سازشی انسٹرکٹر نے بے ہوش کرنے کے لیے کلوروفارم سے بھیگا رومال راشد منہاس کے منہ پر رکھا، لیکن راشد منہاس نے بے ہوش ہونے کی بجائے حواس بحال رکھے اور طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب راشد منہاس طیارے کو بلندی کی طرف لے جانے اور اس کا رخ واپس ماڑی پور ہوائی اڈے کی طرف کرنے میں ناکام ہو گئے تو آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب انہیں پاکستان کی عزت اور حرمت بچانے کے لیے
اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اس آلے کو پوری قوت سے دبا دیا جو جہاز کو نیچے لاتا ہے۔ اب طیارہ زمین کی طرف آنے لگا۔ غدار مطیع الرحمن کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ اس کا منصوبہ ادھورا رہ گیا، لیکن عظیم راشد منہاس اپنا مشن پورا کر چکے تھے۔ جہاز زبردست دھماکے سے گر کر تباہ ہو گیا۔ راشد منہاس نے جان دے کر یہ ثابت کیا کہ جنہیں زندہ رہنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ ان کی عظیم قربانی اور بے مثال بہادری پر انہیں فوج کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ یہ اعزاز پانے والے پاک فضائیہ کے وہ واحد آفیسر ہیں۔ شاعر نے راشد منہاس کو اس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے: وہ ننگے دینوں وطن تجھ سے بچ کے جا نہ سکا، فضائے ارض مقدس کی سرحدوں کے ادھر۔ بہت اڑان پہ اپنی اسے ناز تھا مگر وہ تجھ سے بچائے شاہین کتاب لا نہ سکا۔ پیام لایا ہے خلد بری سے یہ قاصد، طفیل و سرور و بھٹی سلام کہتے ہیں۔ وہ جن کو صاحب عالی مقام کہتے ہیں، انہی شہیدوں میں شامل ہے نوجواں راشد۔ جی بلند خوانی آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب آپ صفحہ نمبر 45 اس وقت اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، جہاں الفاظ معنی اور کثیر الانتخابی سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلے الفاظ معنی کی وضاحت سن لیجئے: طیارہ، ہوائی جہاز، شہادت، اللہ کی راہ میں جان دینا، مضافاتی، کسی شہر کے آس پاس کی چھوٹی بستی، کشیدہ، خراب، غدار، وطن یا قوم سے دشمنی کرنے والا۔ جیسا کہ سبق میں مطیع الرحمن غدار تھا جو کہ پاکستان کے راز دشمن ملک بھارت کے حوالے کرنے کو تیار ہو گیا۔ رن وے، ہوائی اڈے پر پرواز کے لیے دوڑنے کا خصوصی راستہ، یعنی جہاز جب زمین سے اڑان بھرتا ہے تو جس راستے پر وہ موجود ہوتا ہے وہ رن وے کہلاتا ہے، اور جب جہاز آسمان سے اترتا ہے یا لینڈ کرتا ہے تو بھی وہ اسی راستے پر اترتا ہے جسے رن وے کہتے ہیں۔ تربیتی پرواز، پائلٹ کی تربیت کے لیے کی جانے والی پرواز۔ وائرلیس، ایک مشین ہوتی ہے، ایک آلہ ہوتا ہے جو کہ پیغام بھیجنے یا وصول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عزائم، ارادے، عزم کی جمع ہے عزائم اور اس کا مطلب ارادے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ الفاظ سبق میں ایسے شامل تھے جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ ایک لفظ 2-3 بار دہرایا گیا: انسٹرکٹر۔ انسٹرکٹر انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہدایات دینے والا۔ انسٹرکٹر ایک عہدہ بھی ہے جو مطیع الرحمن جس کا ذکر ہوا وہ فلائٹ لیفٹیننٹ تھا اور راشد منہاس کا انسٹرکٹر بھی تھا، یعنی ہدایات بھی دیا کرتا تھا۔ ٹرینر ایک لفظ ہے، ٹرینر بھی انگریزی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے تربیت کرنے والا، تربیت دینے والا۔ کنٹرول روم ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے کہ جب جہاز اڑان بھرتا ہے تو کنٹرول روم کے ساتھ اس کا رابطہ رہتا ہے اور پائلٹ کو اگر کوئی دشواری یا مشکل پیش آتی ہے تو وہ کنٹرول روم کو اطلاع کرتا ہے، جیسا کہ راشد منہاس نے کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ میرے طیارے کو اغوا کیا جا رہا ہے یا مجھے اغوا کیا جا رہا ہے۔ کلوروفارم ایک ایسی میڈیسن ہے یا ایسا ایک کیمیکل ہے جس کے اثر سے انسان بے ہوش ہو سکتا ہے، تو مطیع الرحمن نے کلوروفارم میں بھیگا ہوا ایک رومال راشد منہاس کے اوپر پھینکنے یا لگانے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنا حواس کھو دیں اور وہ طیارے کو بھارت لے جا سکے، جس میں وہ ناکام ہو گیا اور وہ ایسا نہیں کر سکا۔ عزیز طلبہ، یہ کچھ الفاظ تھے جو میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے۔ اب آپ معروضی سوالات میں کثیر الانتخابی سوال دیکھ رہے ہیں۔ سبق کی بلند خوانی کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ یہ سوالات آسانی سے حل کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ آپ نے یہ سوال کتاب پر ہی حل کر لینے ہیں۔
عزیز طلبہ، آئیے اب مشقی سوالات کے حل کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں صرف آپ کو کچھ امدادی نکات فراہم کروں گی۔ سبق کے مطالعے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ یہ سوالات از خود حل کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ شہادت راشد منہاس کی 20 اگست 1971 کو ہوئی تھی، اور مطیع الرحمان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ طیارے کو اغوا کر کے بھارت لے جانا چاہتا تھا تاکہ راشد منہاس کو قیدی بنا لیا جائے اور پاکستان کی بدنامی ہو سکے۔ راشد منہاس نے مطیع الرحمان کا منصوبہ ناکام بنا دیا اپنے طیارے کو تباہ کر کے، اور اس طرح مطیع الرحمان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ راشد منہاس نے پائلٹ آفیسر بننے کی تربیت کراچی اور رسالپور سے لی تھی۔ راشد منہاس نے اپنی جان قربان اس لیے کی تاکہ وہ اپنے وطن کو بدنامی سے بچا سکے اور اپنے ملک کے راز دشمن کے حوالے نہ ہونے دے۔ عزیز طلبہ، اب آئیے تفویض کار کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی وہ کام جو آپ نے کر کے گوگل کلاس روم میں اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ آج کا کام آپ کا یہ ہے کہ سبق راشد منہاس کی پڑھائی کرنی ہے تاکہ آپ کثیر الانتخابی سوالات اور مشقی سوالات کے جواب از خود حل کر سکیں۔ صفحہ نمبر 45 پہ دیے گئے کثیر الانتخابی سوالات آپ نے کتاب پر ہی حل کرنے ہیں، اور صفحہ نمبر 46 پر دیے گئے مشقی سوالات کے جواب آپ نے کاپی پر حل کر کے اپلوڈ کرنے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالی ہمیشہ پاکستان کو سلامت اور قائم اور دائم رکھے، اور دشمنوں کی بری نظر سے اسے بچا کر رکھے۔ اپنے وطن سے محبت کیجیے اور اس کی قدر کیجیے۔ اللہ حافظ۔